قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، the best community of the world، تم دنیا کے سرووتم سماج ہو، سب سے بہترین قوم ہو، سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے انسانیت کے لیے، مانوتا کے لیے، لوگوں کو کچھ دینے کے لیے۔ تامرون بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکا کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ نے اس آیت کے اندر ہمارا مقام بھی بتا دیا، ہماری پوزیشن بھی بتا دی، اور اللہ نے ہماری ذمہ داری بھی بتا دی۔ اے مسلمان تو دنیا کی سب سے بہترین قوم ہے۔ قرآن کہتا ہے جس نے اپنی بہن اور بیٹی کو وراثت میں حق نہیں دیا، جس نے اپنوں کا حق مارا ہے، اپنے بھائی کا حق مارا ہے، اپنے پڑوسی کا حق مارا ہے، کبھی وہ جب مر جائے تو اس کے جنازے میں جا کے دیکھو وہ اپنے ساتھ کیا لے کے گیا، کچھ نہیں لے کے گیا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ بہن کا حق مارنے والا، بیٹی کا حق مارنے والا، بھائی کا حق مارنے والا، بھتیجے کا حق مارنے والا جب دنیا سے جائے گا خالی ہاتھ جائے گا، اور ایسا کفن پہن کے جائے گا، اس کفن میں کوئی پاکٹ، کوئی جیب نہیں ہوگی، کوئی بینک بیلنس لے کے نہیں جائے گا، اور 2 گز زمین کے اندر جب دفنایا جائے گا اور منکر نکیر اس کے پاس آئیں گے، نہ اس کی اولاد کام آئے گی جس کے لیے اس نے حرام کمایا تھا، نہ بیوی کام آئے گی جس کے لیے اس نے حرام کمایا تھا، نہ بچے کام آئیں گے جس کے لیے اس نے بے ایمانی اور حرام کام کیا تھا۔ دنیا پرست مت بنو میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مل فقر اخشی علیکم، اے میرے صحابہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے۔ قرآن کریم کا پہلا پارہ اٹھائیے، نماز کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، تو کیا دوسرے پارے میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے؟ تیسرے پارے میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے؟ وہی مضامین ہیں، وہی ٹاپکس ہیں، وہی باتیں ہیں، قرآن انداز بدل بدل کے، اسلوب بدل بدل کے قرآن کے ہر پارے میں آپ کو ملے گا۔ بلکہ قرآن کی خصوصیت اللہ نے کیا بیان کی؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، یہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے متشابہہ جس کی باتیں ملتی جلتی ہیں، مثانیہ جس میں ایک ہی بات کو بار بار دہرایا گیا ہے، جس کی آیتوں کو بار بار دہرایا جاتا ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ہاں اس قرآن کو سن کر کے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا پہلا پارہ اٹھائیے، نماز کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، تو کیا دوسرے پارے میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے؟ تیسرے پارے میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے؟ وہی مضامین ہیں، وہی۔ یہ منگنی کی رسم، یہ ہلدی کی رسم، یہ شادی کے پہلے دنیا بھر کے فنکشن، یہ رشتہ لگنے پر رشتہ داروں کے گھر میں مٹھائی بانٹنا، اور پھر یہ لڑکی کے گھر دنیا بھر کی دعوت کا اہتمام کرنا، پھر لڑکی کے باپ پر جہیز کا بوجھ ڈالنا، کیا ان تمام چیزوں نے آج ہماری زندگی کو تباہ کر کے نہیں رکھا ہے میرے بھائیوں؟ یہ رسومات، یہ دین سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا نبی کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، سماج کی ان رسموں نے آج ہمارا جینا حرام کر کے رکھا ہے۔ اور مجھے کہنے دیجئے جب رسم و رواج کی بات آتی ہے تو ہمارا اہل حدیث بھی پیچھے نہیں رہتا۔ جو نماز میں سینے پر ہاتھ باندھتا ہے یہ سوچ کر کے یہ نبی کی سنت ہے، جو رفع یدین کرتا ہے یہ عقیدہ رکھ کر کے یہ نبی کی سنت ہے، جو تراویح 8 رکعت پڑھتا ہے یہ عقیدہ رکھ کر کے کہ نبی نے 8 پڑھی ہے۔ جب شادی بیاہ کی بات آتی ہے تو رسم و رواج کی پابندی ہمارا اہل حدیث بھی کرتا ہے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے اہل حدیث نوجوان اپنی نماز میں تو مکمل اہل حدیث کے طریقے کو فالو کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں، لیکن جب شادی بیاہ کی بات آتی ہے ہم سماج کو فالو کرتے ہیں، ہم باپ دادا کو فالو کرتے ہیں۔ یہ منگنی کی رسم، اور جب وہ بیٹی شادی کے قابل ہو جائے تو کسی بھی ایرے غیر نتو خیرے کے حوالے کر دیتے ہو، کسی شرابی کے حوالے کر دیتے ہو، کسی زانی کے حوالے کر دیتے ہو۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، تم سے اچھے تو عرب کے وہ لوگ تھے جو اپنی بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد زمین میں زندہ گاڑ دیتے تھے، آپ نے جوان ہونے کے بعد اپنی بیٹیوں کو جہنم میں ڈالا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، جب بیٹیوں کا رشتہ دیکھنے جاؤ تو شرابی اور زانی سے اپنی بیٹیوں کا رشتہ نہ کرو۔ بعض لوگ کہتے صاحب ہماری بیٹی جا کے ماحول صحیح کر دے گی، ہماری بیٹی سدھار دے گی، ہماری بیٹی شرابی کو صحیح کر دے گی، زانی کو صحیح کر دے گی۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، آپ کی بیٹی کوئی سرف ایکسل نہیں ہے، کوئی ایریل پاؤڈر نہیں ہے، وہ لوگوں کی گندگی کو جا کے صاف کرے گی، وہ شرابی کو جا کے صحیح کر دے گی۔ میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے بیٹیوں کو، ماں باپ کی غلطی کی سزا بیٹیوں کو روتے ہوئے اور بھگتتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ جب آپ اپنی بیٹی کے
آپ سبھی سے میری درخواست ہے، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے کومنٹس ضرور دیں۔ جزاک اللہ خیر۔